سب سے پہلے آج کل جو برننگ ایشو ہے اسی سے آغاز کرتے ہیں کہ ٹی ایل پی پہ پابندی کیوں لگائی؟ پہلے تو صافی صاحب بہت شکریہ بلانے کا. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, بڑی دیر سے میڈیا پہ اپیئر ہو رہا ہوں, لیکن آج مجھے لگتا ہے میرا کورس مکمل ہوا ہے. آپ جیسے صحافی اور جو جرگہ ہے, یہ بڑی دیر سے انتظار تھا کہ آپ مجھے بلائیں گے. تھینک یو ویری مچ. ویلکم. گزارش ہے جی, جو ٹی ایل پی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, اس پہ 2021 میں پابندی لگائی گئی تھی, اور اس پابندی میں ٹی ایل پی کی لیڈرشپ نے کچھ یقین دہانیاں, کچھ ایفیڈیوٹس اور ضمانتیں دی تھیں کہ وہ اپنے طرز عمل جو انہوں نے ماضی میں رکھا ہے وہ نہیں رکھیں گے, اور وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کام کریں گے. وہ اس یقین دہانیوں کو اور اس ضمانتوں کی بجائے وہ بالکل وہی کچھ انہوں نے کیا جو ان ماضی میں کر رہے تھے. اور اس میں ہم نے پنجاب حکومت نے ایک ریفرنس بھیجا. اس ریفرنس میں بہت ہی خوفناک شواہد موجود تھے. یعنی اگر لوگوں کو شاید اندازہ نہ ہو کہ جو جہاں پر ان کا مرکز ہے وہ بالکل 9-0 کی طرح آرگنائزڈ ہے. وہاں پر سوائے ایک گھر کے اس محلے, اس کے ارد گرد تمام گھر جو ہیں وہ خریدے جا چکے ہیں. وہاں پر کوئی دکان, کوئی کاروبار, کوئی وہ نو گو ایریا ہے جب تک یہ چاہیں. ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. پھر اس کے بعد ایک نیٹ ورکنگ جو تھی وہ شاید اوپر سے نظر نہیں آتی تھی, لیکن جو فنڈز کے حوالے سے تھی, کلیکشن, اس کا ایک بہت بڑا طریقہ کار جس میں ملک سے باہر اور یہاں سے فنڈنگ لوگ مذہبی لحاظ سے بھی کرتے تھے, لیکن لوگ اپنے مفاد کے لیے بھی کرتے تھے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ایسے کاروبار ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں. ان کاروباروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ ان کے دفتر کے اوپر یا ان کے کاروبار کے اوپر تحریک لبیک کا جھنڈا لگا ہو یا وہ عہدیدار نظر آئیں, تو وہ بھی. اور اس کے بعد اس دفعہ بھی پوری کوشش کی گئی کہ یہ سمجھ جائیں. اور مگر پچھلی دفعہ جب ہم حکومت میں تھے اور اس دفعہ میں فرق یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے ساتھ ریاستی ادارے کھڑے ہیں, اور ریاست جو ہے اس جو فیصلہ ہے وہ ریاست کا فیصلہ ہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ایکشن کرنا پڑے یا یہ نوبت آئے, مگر جو اب پنجاب حکومت کا ریفرنس ہے, ہم نے باقی چاروں صوبوں سے اسی طرح اسلام آباد, آزاد کشمیر, گلگت سے چیزیں منگوائی ہیں. بڑی خوفناک ہیں. یعنی درجنوں لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے کسی نہ کسی ایکشن کی وجہ سے, کسی نہ کسی مثلاً آپ ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں. منارٹی کے اگینسٹ بہت ساری ایسی آپ کو ہلاکتیں نظر آئیں گی, ہنگامے نظر آئیں گے, جڑاں والا کا واقعہ نظر آئے گا. پھر فرقہ واریت کے حوالے سے بھکر اور بھکھی میں ہونے والے واقعات جس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں, نہ صرف پولیس کی بلکہ وہاں پر سیکٹیرین دوسرے یہ ہوئی بھی اس محرم میں پچھلے کچھ سالوں میں. اس کے بعد آپ ان کا طریقہ کار دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی ہوگا ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے. کوئی 1-2-4 سپاہی لے جاتے ہیں, اس دفعہ بھی ہوا ہے. پھر اس کے بعد لوگ پہلے سے جب ایونٹ کرتے ہیں پرتشدد قسم کی, بہت ہی مشتعل قسم کی تقریریں کی جاتی ہیں, اور ان دونوں بھائیوں نے کی ہیں, وہ آپ کے پاس ہے, حالانکہ اس کا کوئی اس وقت جواز نہیں تھا. بہت سارے ایسے شواہد جو ہیں وہ اس میں سے تو ایک ہی کافی ہے, لیکن وہاں پر اتنے شواہد ہیں کہ ان کو ہم نے ایک جو 780 کا دہشت گردی کا جو قانون ہے اس کے تحت اس کی ایک سیکشن 11 سے ہم نے تو یہ شواہد تو پہلے بھی صوبوں نے دیے ہوں گے, تو مارچ سے پہلے کیوں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا جب تک کہ مارچ انہوں نے اناؤنس نہیں کیا تھا؟ دیکھیں ان پہ پابندی کیوں نہیں لگائی گئی؟ دیکھیں 2021 میں انہوں نے ضمانتیں اور ایفیڈیوٹس اور یقین دہانی کروائی جب یہ بحال ہوئے. اس کے بعد اس حکومت میں انہوں نے پہلی کوشش کی جب انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہوئی کہ 1 مئی کو یہی مارچ یہ کریں گے. اس میں وزیر داخلہ اور وزیر اعظم نے مجھے مقرر کیا ان سے بات چیت پہ.
ہم نے ان سے کوئی 15 گھنٹہ لمبا بات کی اور ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ اس وقت غزہ کے لیے مارچ کر رہے ہیں لیکن پاکستان پہ جو حملہ ہوا ہے پاکستان کی سروائیول کی زیادہ ضروری ہے یا آپ کے لیے کوئی باقی موضوع؟ اس وقت بھی انہوں نے ٹائمنگ 1 مئی کی رکھی لیکن ہم نے سمجھایا بچھایا تو یہ باز آ گئے۔ اس کے بعد اس دفعہ بھی ٹائمنگ دیکھ لیں، افغانستان کا حملہ ہوا، پاکستان اور آپ کے بڑے قریبی دوست اور پاکستان کی بہت بڑی سیاسی اور مذہبی شخصیت انہوں نے انٹروین کیا، انہوں نے ان کو سمجھایا، انہوں نے ان سے کمٹمنٹ کی اور انہوں نے کہا کہ صبح ہم اسے مارچ کو ختم کر دیں گے کہ کیونکہ افغانستان کا حملہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے میرے کون سے دوست نے انٹروین کیا؟ وہ آپ کے مذہبی سیاسی آپ کے بہت قریبی دوست ہیں اور پاکستان کی بہت بڑی شخصیت ہے، ان کو ڈچ کیا انہوں نے۔ پھر مولانا فضل الرحمان کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اب آپ کے دوست آپ خود بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے ڈچ کیا۔ اس کے بعد کوئی 2-3 سطحوں پر ان سے بات چیت ہو رہی تھی، ایک جگہ پہ بھی کوئی مطالبہ غزہ فلسطین میں خوراک بھیجنے کا، دوائیاں بھیجنے کا یا کوئی اور نہیں تھا۔ سارے مطالبات سیلف سینٹرڈ تھے، ہمارے پیسے واپس کیے جائیں، جو لوگ گرفتار ہیں، کوئی ایک قتل میں دہشت گردی میں ہیں وہ فلانے بندے چھوڑے جائیں، اور اسی طرح کے، اور تیسرا ایک اہم بات کہ جو خرچہ ہمارا ہوا ہے مارچ پہ وہ دیا جائے، اس طرح کے مطالبات تھے۔ اور اس پہ دیکھیں جو پابندی تھی، کوئی سیاسی حکومت نہیں چاہتی کہ یہ اقدام اٹھائے جس سے گریز کیا جاتا ہے عموماً، اور ہم بھی گریز کرنا چاہتے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ 2021 کی جو یقین دہانیاں جو کہ پی ٹی آئی دور میں ہوئی تھی اس پہ یہ قائم رہیں گے، لیکن انہوں نے یہ پہلا پرتشدد مظاہرہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے کیا تو ایکشن نظر آیا ہے، اور یہ ایکشن کچھ دنوں کا یا کچھ مہینوں کا نہیں ہے، یہ ریاستی فیصلہ ہے، یہ آپ کو 9 مئی کی طرح امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کیا تشدد کیا تھا انہوں نے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں پولیس کی طرف سے۔ دیکھیے جب یہ وہاں لاہور سے نکلنا تھا تو ان سے بات چیت لاہور کی پولیس اور اسی طرح باقی ان کی حکومت کے کئی انڈائریکٹلی بات چیت ہوتی رہی، ان کو سمجھایا گیا۔ سب سے پہلے وہاں پر انہوں نے پرتشدد ہمارے پولیس کے لوگوں کو اغوا کیا، اس کی فوٹیج موجود ہے کہ ان کو بیسمنٹ میں لے جاؤ، اس کو اب انسان بناتے ہیں۔ انہوں نے سب سے وہاں سے شروع کیا۔ فائرنگ کا پہلا واقعہ اس رات ہوا جب وہاں پر سرچ کرنے کی کوشش کی گئی اس ایریا کو، جب انہوں نے نکلنا تھا۔ سب سے پہلے زخمی ہمارے پولیس کے، ان کے زخمی تو نظر نہیں آتے لیکن ہمارے زخمی جو تھے وہ ہسپتالوں میں تھے، وہاں سے شروع ہوا۔ دین یہ آگے بڑھتے رہے، انہیں ہر پڑاؤ پہ انہیں مکمل موقع فراہم کیا گیا کہ آپ اسے کال آف کر دیں، مگر ایسے کوئی مطالبات جو ریاستی کو بلیک میلنگ کرنے میں ہوں کہ فلاں کر دیں، ڈکٹیشن ہو، میرا مطلب شہید ہوں سپاہی، آپ یقین کریں اس دفعہ جب ایکشن کرنا تھا تو ہائی لیول میٹنگ میں جو اعلیٰ ترین افسران تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ہمیں مروا کے صلح کرنی ہے، ہار گلے کے ان کے گلوں میں ڈالے جاتے ہیں جو کہ ہمیں ہلاک کرتے ہیں اور ہمارے گھر کوئی فاتحہ کہنے بھی نہیں آتا، تو پھر ہم نہیں کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بالکل آن میرٹ میں جتنے شواہد رکھے گئے ہیں، اگر کوئی اس کرائیٹیریا پہ پورا آتا ہے کہ وہ اس قانون کے تحت بین ہو سکے تو یہ اس میں سے فٹیسٹ ہے۔